حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں محبت کا سبق دیتے ہیں، اور ہر مسلمان کو بار 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 یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا الہ ہے۔ یہ بار 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 یاد رکھنا چاہیے، میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ میرا الہ ہے، معبود ہے، خدا ہے، رب ہے، اللہ ہے۔ اس لیے میرا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم رب رکھتے ہیں، اللہ رکھتے ہیں، ہمارا بھی کوئی والی وارث ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری سنتا ہے، اور ہماری دعائیں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے، سارے جہانوں کو پالتا بھی ہے اور ان سے بدلے میں کچھ مانگتا نہیں ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تب وہ بندگی کرے گا۔ جب وہ سمجھے گا میں اللہ کا بندہ ہوں، تب وہ بندگی کرے گا۔ اگر درمیان سے نکل جائے، خیال نکل جائے، وقت نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے وقت ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے پیر، پیر کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے میں پیر ہوں، میں عام نہیں، میں پیر ہوں۔ پیر کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں پیر ہوں، میں نے قرآن و سنت پر چلنا ہے، میں نے شریعت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ پیر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اصلاح کرنے والوں میں سے ہوں، اور میں نے اصلاح کرنی ہے، میں نے کسی کا بھار نہیں لینا۔ قرآن و سنت بیان کرنے سے معاشرہ اس طرف جا رہا ہو، میں نے سیدھا رستہ ہی صراط مستقیم کا ہی چلنا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے میرا اللہ ہے، پیر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں پیر ہوں، اور پیر کا کام ہے اصلاح کرنا۔ پیر کا کام ہے اصلاح کرنا، دوسروں کو رستے پر چلانا، درست رستہ سمت بتانا، تعین کرنا کہ کس طرف چلنا ہے۔ اس لیے وہ ہر پہلو سے مرید کی اصلاح کرتا ہے، ہر پہلو سے مرید کی اصلاح کرتا ہے، اور مرید کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں مرید ہوں، میں مرید ہوں۔ وہ اپنے ادا بجا لائے گا، پیر نے اپنے معاملات کرنے ہیں، کیونکہ رشتہ تعلق دونوں طرف سے ہو کہ میں مرید ہوں اور وہ سمجھے میں پیر ہوں، تو پھر رشتہ بنتا ہے۔ اگر رشتہ برابری کا ہو، دوستی کا ہو، تو پھر رشتہ نہیں بنتا۔ تو یہاں پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ ایک رات تخت پر سوئے ہوئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ایک رات تخت پر سوئے ہوئے تھے، وہ عادل اور منصف تھے، عدل سے کام لیتے تھے، سچے فیصلے کرتے تھے، انصاف پرور تھے، اس لیے وہ عادل اور منصف تھے، اس لیے مطمئن دل سے سوئے ہوئے تھے۔ تنگ دل وہ ہوتا ہے جو انصاف نہیں کرتا، پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں جو انصاف کرنے میں بخل کرتے ہیں یا انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو انصاف کرتے ہیں وہ تنگ دل نہیں ہوتے۔ تو وہ عادل اور منصف تھے، اس لیے مطمئن دل سے سوئے ہوئے تھے، اطمینان والی نیند۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے کیونکہ منصف تھے، عادل تھے۔ دوسرا پہلو جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے سونا نصیب نہیں ہوتا، الارم لگانے پڑتے ہیں، صبح فجر قضا نہ ہو جائے، صبح تہجد قضا نہ ہو جائے، نیند پوری نہیں ہوتی، الارم بھی لگانے پڑتے۔ یہ پہلو اور طرح سے بیان کیا، وہ پہلو اور طرح سے ہے کہ بھئی نیند جو ہے وہ پوری کرنا مقصود نہیں ہوتا، سارے فرائض ادا کرنے لازم ہوتے ہیں۔ جہاں پر جن کا روزہ ہی 18 گھنٹوں کا ہو، یعنی اتنے بس ایسے کر کے مغرب والے ساتھ ہی شاہ ہو جاتی ہے، اتنے لمبے روزے ہوتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے یار 4 گھنٹے کا گیپ ہے پھر کھانا نہیں کھانا، یہ 4 گھنٹے میں ہم نے کھانا کھانا ہے بس۔ تو وہ روزے 18 گھنٹے کے بھی رکھ لیتے ہیں،
20 گھنٹے کی بھی روزے رکھ لیتے ہیں. اور جب ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں تو نیندیں تھوڑی سی برباد کرنی پڑتی، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے. اللہ کرے ہماری نیندیں برباد رہیں. ہمیں وہ نیندیں نہیں چاہیے جس سے نماز قضا ہو جائے. ہمیں وہ نیند نہیں چاہیے جس سے نماز قضا ہو جائے. تو اس لیے اپنے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہماری نیندیں برباد ہوں لیکن نماز قضا نہ ہو. تو کہنے کہ شاہ ایک راہ تخت پر سوئے ہوئے تھے، وہ عادل اور منصف تھے، اس لیے مطمئن دل سے سوئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی ڈنکا پیٹنے والے بھی نہیں رکھے ہوئے تھے. رباب کی آواز سے ان کا مقصد وہی تھا جو عشاق کا ہوتا ہے. وہ لوگ اس آواز کو اس وعدے کی یاد دلانے والی سمجھتے ہیں جو عہد الست کہلاتا ہے. یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے. اگر ہم کیا کہتے ہیں گھڑی کی ٹک ٹک چلتی ہے، یہ جیسے گھڑی ہے نا، جب سناٹا ہو تو یہ گھڑی آواز دے گی. ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے اگر رات کو سوتے ہوئے یہ کمرے میں لگی ہوئی ہے تو سوتے سوتے اس سے آپ نے اپنے دل کو لگانا ہے کہ وہ دل بھی کر رہا ہے اللہ. گھڑی چلتی ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے دل کو اس گھڑی سے لگانا ہے چلتے ہوئے کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، چاہے یہ پنکھا ہی کیوں نہ ہو، اسے دل لگا سکتے. پہلے دور میں گھوڑے چلتے تھے، گھوڑوں کی آواز پر دل لگایا جا سکتا ہے. اگر فرض کریں کہیں شادی میں پھنس گئے، ڈول بج رہا ہے، اسے بھی دل لگا سکتے. حالانکہ بجانا جائز نہیں لیکن بج رہا ہے، اس سے بھی ہم اپنے دل کو صدائے اللہ 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 سے لگا سکتے ہیں. تو انہوں نے اس لیے کہا کہ رباب کی آواز سے ان کا مقصد وہی تھا جو عشاق کو ہوتا ہے. وہ لوگ اس آواز کو اس وعدے کی یاد دلانے والی سمجھتے ہیں جو عہد الست کہلاتا ہے. ہمیشہ سے ہاں بھائی مر جانا ہے، زندہ نہیں رہنا. کیوں بھائی اماد مر جانا ہے، کل کو زندہ نہیں رہنا. ہم ہر چیز بچائیں گے کہ یار صحت بھی ہو، کھانا بھی کھائیں، سارا کچھ کریں، لیکن یقین یہ رکھنا ہے مر جانا ہے، زندہ نہیں رہنا. اور جب یہ یاد رہتی ہے کہ میں نے مر جانا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تیزی سے رخ بدلتا ہے کہ جانا کہاں ہے، جانا تو اللہ کے پاس ہے. پھر کرنا کیا ہے، کرنا بھی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے جو اللہ چاہتا ہے وہی کرنا ہے. تو جب اللہ کریم نے پوچھا ہاں بھائی دنیا میں جا کر اے ارواح جو باب آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی ہو، دنیا میں جا کر کیا کرو گے، مجھے یاد رکھو گے. کیوں نہیں، یا اللہ تجھے یاد رکھیں گے، بالکل تجھے یاد رکھیں گے. وہاں کا وعدہ ہے کہ یاد رکھیں گے، یہاں وعدہ پورا کرنا ہے کہ ہر حال میں یاد رکھیں گے. ایک ہوتا ہے اپنے لیے ساری نعمتیں مانگنا، ہر شے اللہ سے مانگنا، ہر نعمت اللہ سے مانگنا، تندرستی بھی، صحت بھی، اولاد بھی، ہر شے اللہ سے مانگنا. ایک ہے دعائیں کرتے رہنا، اور دوسرا ہے کہ اس کی عطا پر شکر بھی ادا کرنا اور صبر بھی کرنا. کیونکہ مانگنا ہمارا حق ہے، وہ کیا دے گا اس پر ہم نے شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ بھی اسی کا معاملہ ہے. ہر شے ہمیں ملے گی نہیں، لیکن مانگنے میں بخل نہیں کرنا، مانگنے میں زور لگاتے جانا ہے. وہ شے بھی مانگ سکتے ہیں جو سمجھتے ہو مل ہی نہیں سکتی، وہ بھی مانگ سکتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں، مانگے یا اللہ اللہ کا ولی بنا دے، میں اپنا ولی بنا دے. مانگتے رہے، زور لگاتے رہے، کیونکہ کرنا اسی نے ہے جو کچھ کرنا ہے. اس کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے، کس طرح سے بندے کو بدل کر رکھ دے، یہ اسی کی عطا پر ہوگا. ہم سارے کے سارے ایک کیوں میں لگے ہیں، لائن میں لگے ہیں. بیکاری لائن میں لگا ہوا ہو اور مالک کا، سردار کا، جس کو چاہے زیادہ دے جس کو چاہے کم دے، بیکاری کہہ سکتا ہے اینو کیوں زیادہ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بھی نہ چلا جائے، بس ٹھیک ہے جتنا دے دیا، کیونکہ بیکاری ہے، اولاد نہیں ہے.
اولاد میں فرق کریں گے تو لڑ پڑے گی اولاد، ابو یہ کیا، وہ فرق کرنا اور ہے۔ لیکن یہاں پر عطا کی بات ہے کہ سردار جس کو جو مرضی دے، اگلا بول نہیں سکتا اس کو زیادہ مجھے کم کیوں، کیونکہ اس کی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر شے مانگے، بول رکھ کے نہیں، بالکل مانگے، ہر شے مانگے، جو چاہے مانگے، دنیا بلی مانگے، آخرت بلی مانگے، اور اس کے بعد صابر شاکر بن کے جو وہ دے اس کے ساتھ چلتے رہنا۔ انکار نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کیوں، میرے لیے یہ کیوں۔ اور اگر کسی کو یہ ہمیشہ وعدہ یاد رہے کہ میں جب اوپر تھا، عالم ارواح میں تھا، تو اس وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا، مجھے جانے دو نیچے، مجھے نیچے جانے دے، میں تیری عبادت کروں گا۔ یہ تعلق جوڑنا، جیسے میں نے پہلے لفظ کیا بولے تھے، ایک ہے اللہ، ایک ہے بندہ۔ بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا ہوں، ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے میں اللہ کا ہوں۔ ایک ہے پیر، پیر کو سمجھنا چاہیے میں پیر ہوں، اس نے پیر کے کرائیٹیریا سے نیچے نہیں آنا، پیر کے حیثیت سے نیچے نہیں آنا، تو وہ پیر ہے، وہ لمحوں میں بات کو سمجھا کے نکل جائے گا، کیونکہ پیر ہے، چھوڑے گا نہیں۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی بات نہیں ہے، اپنا ہی ہے یار، کوئی مال مول لاندہ رہتا، رہن دیو، چھٹو پران، معافی دے دیو، نہیں، وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اس کا کام ہے اصلاح کرنا۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی پکڑ ہوگی نا کہ بھئی تو نے سمجھایا کیوں نہیں، تجھے سمجھانا چاہیے تھا۔ اس لیے تو وہ لوگ اس آواز کو، اس وعدے کی یاد دلانے والی سمجھتے ہیں جو عہد الست کہلاتا ہے۔ نفیری اور ڈول کی آواز ان کے لیے نفخہ صور اسرافیل سے مشابہ تھی۔ وہی بات میں کہہ رہا کہ اگر دل کو لگانا ہے، ڈول بھی بج رہا ہو تو ہم نے کہنا اللہ 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 اللہ، کوئی چیز بج رہی ہو، ہمارے مخالف ہو، شریعت کے خلاف ہو، معلوم ہے غلط ہے، لیکن ہم نے اپنا دل اسی سمت لگانا ہے کہ میں نے اپنے رب کو یاد کرتے چلے جانا ہے۔ اس لیے وہ انہی سے مثالیں دے رہے ہیں کہ جیسے سور پھونکا جاتا ہے نا، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ ڈول پتاشے جو بج رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے بج رہے ہیں کہ آخرت کی یاد کرو، سور پھونکا جانے لگا ہے۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، قطر پر حملہ کر دیا اسرائیل نے، بحث ہے کوئی بحث نہیں۔ حماس کے لیڈر مارے گئے، بحث ہی کوئی نہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری یہ انفارمیشن ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسرائیل نے غزہ تباہ کر کے سمندر تک راستہ بنانا ہی بنانا ہے، اس نے اپنی تجارت کو وہاں سے لے کر جانا ہی ہے، غزہ تباہ کرنا ہے، اور اس میں دونوں ایک ہی، امریکہ اور اسرائیل ایک ہی، یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ اب اس تباہی کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو کرتے جائیں گے۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ان کو سنبھال لیں گے، اور انہوں نے نانی یاد دوا دیں گے، نہیں ہوگی تو ہم پستے رہیں گے۔ دو ہی طرح سے ہوتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ جا کے بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ، نبیوں کی اولادوں میں سے آزاد کرواؤ، تو وہ فرعون کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہاتھ ایسے ڈالتے تو ید بیضا بن جاتا تھا۔ یہ روشن، مجھے یہ نہیں آج تک پتہ لگا کہ یہ ید بیضا جو تھا اس کا مقصد مزید کچھ اور تھا، جیسے عصا مبارکہ تو تھا نا، وہ کیا کہتا ہے اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، ضرب لگائی تو دو ٹکڑے کر دیا، کیا کہتے ہیں، سمندر کو۔ لیکن ید بیضا جو بھی مولوی صاحب، ید بیضا کچھ اور کرتا تھا، بس اتنا ہی ہے کہ یہاں سے نکالا یہاں تو صاف روشن چمکتا ہوا سورج، ہاتھ ایسے تھا، بس اتنا مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں علم، میرے علم میں نہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ جو ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم نے وہ کرنی ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے، ہم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے کچھ کر دیں تو بہت بڑی بات ہے، اسلام کے لیے کر دیں تو کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اکثر و بیشتر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات قرآن و سنت پر نہیں ہیں، تو وہ نیچے آ کر کہیں گے فلسطین کا حال دیکھو جا کر، ایران فلسطین کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے؟ میں ان کو سیدھے لکھتا ہوں، پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی آپ انڈیا کے ساتھ، آپ پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، اور فلسطین میں بھی جو قرآن ہے آپ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ اس کے بھی منکر ہیں۔ اس لیے بات پھر وہی آئے گی کہ قرآن و سنت کے مطابق کون ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنا کیا کہتے ہیں کرائیٹیریا نہیں بدلنا، کسی کے کہنے پر ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ قرآن و سنت پر جو ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں۔
اور اپنی ساری انرجی لگا دینی ہے قرآن و سنت کو زندہ کرنے میں، اپنی ساری طاقت لگا دینی ہے دوسروں کو سمجھانے میں۔ اگر وہ ہمارا بات کر کے دماغ کو تباہ برباد کر سکتے ہیں، ذہنی کنفیوز کر سکتے ہیں، تو ہم نے بھی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں کو بھی حکمت اور دنائی ملی ہوتی ہے، وہ حکمت اور دنائی سے سارے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ حکمہ نے کہا کہ یہ راگ آسمان کی گردش سے لیے گئے، موسیقی کے 12 مقام آسمان کے 12 برجوں سے، 7 آوازیں 7 سیاروں سے لی گئی، زمین اور آسمانوں کے درمیان ہوا ہے اور سب آوازیں ہوا ہی سے پیدا ہوتی ہیں، انہی کی نقل تنبورے اور گلے اس کے ذریعے کی گئی ہے۔ مومن جانتے کہ سارے الاپ اور نغمے قرآن بہشتی کے گانے اور جنت کی نہروں کے چلنے کی آوازیں اور جنت کے درختوں کے ہلنے کی آوازوں سے بنے۔ یہ جتنا انہوں نے بات کی، ہوا، تمہیں اردو آتی ہے تو بولو نا، آتی ہے، اب دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے مجھے سمجھ آ گئی آتی ہے، یہ بات نکلی کیسے ہے؟ وہ سمجھ آتی ہے، کان میں ایسی کون سی چیز لگی ہے کہ ہم سن لیتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے لینگویج۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے کر کے لاتے نا، اللہ تعالیٰ اس سے آواز پیدا کر دیتا ہے، ہر چیز سے آواز پیدا ہو رہی ہے، گردش میں جو جو چیزیں ہیں آوازیں پیدا کرتی، ہر شے آواز پیدا کرتی۔ اب سورج جتنا گرم ہے تو آپ کا کیا حال ہے؟ وہاں پر آوازیں نہیں ہوں گی، وہاں چیخیں نہیں ہوں گی، وہاں پر قیامت نہیں ہوگی، آگ نہیں ہوگی، یہاں تک آواز نہیں آتی، یہاں تک صرف اور صرف دھوپ آتی ہے، اس کی ذرا روشنی آتی ہے، ورنہ وہ یہاں پر ہو تو یہ لاوے کی طرح ابلتے چلے جائیں ہم بھی۔ اس لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی سارے ہمیں اللہ کی یاد دلوانے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندے سے ملے تو بندہ بندے کو اللہ کی یاد دلوائے، دنیا کی باتیں کم اور آخرت کی باتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمانے لگے ہم اگرچہ جنت میں نہیں تھے کہ وہاں ان کو سنتے، ہم جنت میں نہیں تھے، لیکن تھا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں۔ ہم اگرچہ جنت میں نہیں تھے کہ وہاں ان کو سنتے، لیکن چونکہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام وہاں تھے اور ہم ان کے اجزاء میں سے ہیں، اس لیے ہم نے بھی وہاں سنے تھے۔ ہم ان کے اندر سے نکلے نا، سارے کے سارے ان کے اندر سے نکلے، اس لیے ہم نے بھی سنے، جو جو ان کے اندر سے نکلا ہے سب نے سنے۔ اس آب و گل کی دنیا میں رہنے سے ہم جنت کی پوری باتیں بھول چکے ہیں، اس میں رہنے سے، اس جسم میں رہنے سے جو روح ہے نا وہ وہاں کی باتیں بھول چکی ہے، پھر بھی کچھ یاد کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ کس کو آتی ہے؟ جس نے اس جسم پر حکمرانی کی ہے، روح نے۔ اگر وہ ذرا صاف شفاف ہو جائے، روشن ہو جائے اور اس جسے سے باہر نکل جائے تو پھر کچھ چیزیں وہ سننے والی بن جائے گی۔ چونکہ وہ نغمے اب ہمارے جسم سے پیدا ہو رہے ہیں جو آب و گل سے بنا ہے، اس لیے اب اس زیرو بم سے وہ مستی پیدا نہیں ہوتی جو جنت میں طاری ہوتی۔ آپ کتنی دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ کبھی ایسی نماز پڑھی جس میں کوئی خیال نہ آئے؟ کبھی کسی نے ایسی نماز پڑھی ہو جس میں کوئی خیال نہ آئے؟ پڑھی؟ ہوتا ہی نہیں، کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ پڑھی ہے کبھی جس میں خیال نہ آئے، جس میں کوئی خیال نہ آئے، صرف اور صرف دھیان اللہ کی طرف رہے؟ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں، اتنی توجہ، اتنا انہماک ہوتا ہی نہیں۔ یہ بندہ صرف اور صرف وقف ہو جائے اور اسے کچھ سنائی نہ دے، اس پر اتنا اور کیا کہتے ہیں روب اور دبدبہ اللہ کی ذات اقدس کا ہو کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اس کے اوپر ایسی کیفیت ہو نور والی کہ اس کے رنگ میں وہ رنگا جا رہا ہو، مشکل کام۔ کہتے ہیں اب اس زیرو بم سے وہ مستی پیدا نہیں ہوتی، جنت میں طاری ہوتی تھی۔ جنت کے الحن جب انسان ادا کرتا ہے، اس کی مثال یہ کہ پانی اگر پیشاب میں مل جائے تو ظاہر ہے اس کی پاکیزگی اور لطافت ختم ہو جائے گی۔ پانی اگر پیشاب میں مل جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ پیشاب میں ملے ہوئے پانی میں پانی کے حواس کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں، جنت سے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ حواس باقی رہ جاتے ہیں۔ پیشاب پانی سے مل جائے تو پانی میں کچھ حواس تو وہاں پر موجود ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پیشاب میں ملے ہوئے پانی میں پانی کے حواس کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اس کو آگ پر ڈالا جائے تو آگ کو بجھا دے گا، چاہے وہ پیشاب میں مکس ہی ہے۔ اسی طرح
ان آوازوں میں کچھ نہ کچھ اثرات باقی ہیں اور یہ لہن آتش غم کو بجھا دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے کچھ آوازیں آئیں، کبھی قرآن کی صدائیں آئیں، کبھی نعت کی باتیں ہو جائیں، کبھی احادیث کی باتیں ہو جائیں، تو ہمارے غم مٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک بات سے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لمبی چوڑی بات کوئی آپ سے کرے تو آپ نے کہا کچھ کر سکتا ہے، وہ بولے کیا کروں؟ کہا صبر۔ بس وہ ایک لفظ پر ہی انتہا تک چلا جائے، وہ ایک آواز ہی اسے کہے گی کہ اچھا صبر ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے آگے بتایا کہ ایک بچی کے کیا کہتے ہیں بچہ فوت ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا بیٹے ہم بڑے غمگین ہیں تمہاری وجہ سے، اس لیے کہ تم غمگین، اس لیے کہ تم غمگین ہو، تمہارا بچہ مر گیا، اور جس وقت تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کر لیا تو ہم خوش ہو جائیں۔ جب تک تمہیں صبر نہیں ہم دکھی ہیں، اور جب تمہیں صبر آ گیا ہم دکھ سے نکل جائیں، سارے دکھ ختم ہو۔ اس کے بعد اس نے دکھ نہیں کیا۔ اب میں نے کیا کیا تو بات سمجھ میں آئی؟ میں نے اسے کس مقام پر پہنچایا؟ کہ اس مقام پر پہنچایا کہ اس نے کہا اچھا میرے صبر سے ہی سارے کام چلنے، چلو پھر صبر۔ اس کے بعد کسی نے اسے کچھ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی نا، کوئی بات نہیں، تم صبر کرو گے تو ہم خوش ہو جائیں۔ اس لیے ایک ہی لفظ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لفظ بھی بڑا اثر رکھتے ہیں نا، وزن رکھتے ہیں۔ ایک ہی لفظ جو ہوتا ہے، جیسے اگر میں کہوں یا تم محبت کرتے ہو، یہ کیا کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر سے یہ آواز نکلے آئندہ نہیں ہو۔ ابھی میں نے کہا کچھ نہیں، مارا نہیں، سزا نہیں دی، کیا کہا ہے صرف یار تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ کام کرو، اور اس کے اندر یہ بیٹھ گئی کہ میں نے اس کے طور طریقے پر چلنا ہے، میں نے اس کی نفی نہیں کرنی، میں نے اسے دکھ نہیں دینا، میں نے وہی کام کرنا ہے جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں یہ کہوں کہ یار تم نے غلط نہیں کرنا، پڑھ کے دکھانا ہے مجھے، تو تم کیا کہو گے؟ میں ضرور محنت کروں گا جی، رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالیٰ میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، میں اپنا پورا زور لگاؤں، اور وہ زور دکھائی بھی دے گا کہ بھائی زور لگایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کبھی کبھی ایک بات ایسے حلق سے نکلتی ہے، اتنا اثر رکھتی ہے کہ بیان سے باہر، ایک ہی بات انسان کو معراج کروا دیتی، یعنی عروج دلوا دیتی، ایک ہی بات لمحے بھر کے بات میں اتنا وزن ہوتا ہے، وہ انسان کی ساری کیفیت زائل ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اسے ایسی نورانیت روحانیت مل جاتی ہے، وہ کہیں کا کہیں نکل جاتی ہے۔ ایک ہی بات، ایک ہی دعا، جا کر اللہ بھلا کرے، وہ ایسا بھلا ہو جاتا ہے اس کا تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ ہوا کیسے، میں جو بھی کام کرتا ہوں بھلا ہی بھلا ہوتا جا رہا ہے، بھلا ہی ہوتا جا رہا ہے، بھلا ہی ہوتا جا رہا ہے اللہ کی مہربانیوں سے۔ اس لیے ان کا کہ ان نغموں کا سما چونکہ وصل محبوب کا تصور پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ عاشقوں کی غذا ہے۔ اکثر ہم سما نہیں سنتے، ہم نعتیں سن لیتے ہیں، سما نہیں سنتے، کیونکہ ہمارا سما، ہماری قوالیاں قرآن اور سنت ہیں، ہم قرآن سے خوش ہوتے ہیں، ہماری قرآن سے پرواز جاتی ہے، احادیث سے پرواز جاتی ہے، اس لیے ہم قرآن و سنت سے پرواز کرتے ہیں۔ یہ شعر و شاعری ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیں قرآن سناؤ، بات سناؤ تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ بعض کا قرآن سننے میں ایک لمحے میں ایک بات ہو جاتی ہے۔ مثال ہے کیا کہتے ہیں، واربٹن ہم جا رہے تھے آصف بھائی کے ساتھ، انہوں نے نا ایک کیسٹ لگائی ہوئی تھی، یا وہ جو لگا ہوتا ہے اس میں قرآن کی ایک بات وہ پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اس میں کہا گیا کبھی ہم زندہ ہیں تو سمجھتے ہیں کبھی مریں گے ہی نہیں، اور جب مر جائیں گے تو سمجھیں گے کبھی زندہ رہے ہی نہیں۔ ابھی زندہ ہیں تو سمجھتے ہیں مرنا نہیں،
اور جب مر جائیں گے تو سمجھیں گے کبھی زندہ ہی نہیں رہے۔ اچانک میرے نا دل پہ اثر ہوا، میں نے کہا یار میں نے کس کس کے پیسے دینے ہیں، کس کس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے یار۔ مجھے یاد تھا کہ ایک دوست ہے، اس کو میں نے 3 لاکھ روپے دینا تھا، اور میں جب بھی اس کو دینے کے لیے نا فون کرتا نا تو اتنے پیار سے مجھے بات کرتا، میں کہ یار میں اگر اسے کہہ دوں تو ناراض ہی نہ ہو جائے، میرا آدمی تھا کہ 3 لاکھ کی بات کیا ہے یار۔ لیکن اس وقت نا میں نے پورا تہیا کر لیا، فون کیا اسے، میں کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں کہ ذرا ہم تبلیغ پہ جا رہے تھے، کہتے ہیں ہاں جی۔ میں کہ یار میں نے وہ 2017 میں آپ سے 3 لاکھ روپیہ لیا تھا تو وہ واپس کرنا تھا، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں۔ اس نے بھی کوئی روح رعایت نہ رکھی، اس نے اکاؤنٹ نمبر دے دیا۔ میں نے کاشف بھائی کو کہا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اپنے آپ پہ غصے ہوتے جا رہا تھا، میں کو اللہ کے بندے اتنی دیر تک کیوں تو نے شرم کی؟ اس معاملے میں اب شرم نہیں کر، جب جیسے اسی وقت کرو، کسی کی روح رعایت نہ رکھو، محبت کرتا ہے اسی کو اسی وقت دو، ٹھیک نہیں ہے؟ اس ایک آیت نے مجھے حشر سے بچا لیا کہ وہاں پر جا کے میں نے جواب دینا تھا، کیونکہ جو اس وقت اس نے مانگ لیا تو وہاں پر بھی تو مانگ سکتا تھا نا۔ پیری مریدی تو بھاڑ میں گئی اس وقت پیری مریدی نہیں رہتی، اس وقت کیا ہے لینا دینا، وہاں پر اور چیز چل جاتی۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس ایک آیت نے مجھے میلوں کا سفر طے کرا دیا، لمحہ بھر میں میرا ایک بہت بڑا کام کروا دیا، یہ اللہ کا شکر ہو گیا۔ تو میں نے ویسے آپ کو بات بتائی کہ کسی وقت میں انسان جو ہے ایک آیت سن کر کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، یہ تو ایک دنیا کی بات تھی نا، لیکن کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی حدیث کی ایک چھوٹی سی بات ہمیں کہیں کا کہیں لے کر چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا سما، ہماری قوالیاں کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ ہم قرآن و سنت سے بڑے خوش ہوتے ہیں، نئی کوئی بات سامنے آئی، یار یہ بھی حدیث ہے، پتہ نہیں تھا، اچھا یہ بھی حدیث ہے یار، پڑھی نہیں، یا فلانی کتاب میں لکھی ہوئی، چلے ٹھیک ہے یار، اس پر بھی عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر سامع میں عالی جذبات ہوتے ہیں تو ان میں ابھار پیدا ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کے جذبات ہوتے ہیں تو ان میں ابھار پیدا ہوتا ہے، اور خیال تجسم اختیار کر لیتا ہے، شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شکل آپ کیسے اختیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کوئی عورت اپنے حامد کے سامنے کسی دوسری عورت کی خوبصورتی کا ذکر نہ کرے جس سے اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں اس عورت کو دیکھوں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ جب ہم کسی کی بات کریں گے، کسی کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے اندر نا شکل بن جائے گی، اچھا پتہ نہیں کس طرح ہوئے گی، وہ ایک شکل بنا کر بیٹھ جائے گا تو اسے دیکھنے کا لالچ کرے گا۔ گل سمجھ آیا کہ نہیں آئی؟ اس لیے اس بات پر کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی کہیں نا، ہمارے گھر والے بھی کہیں اگر کہ بھئی وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، میں کہا خبردار کسی نے کہا ویسے بات کی، میں ویسے بھی نہیں کرنی، منع ہے۔ ہمارے سامنے کسی کی تعریف نہیں کرنی کہ بھئی فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے، نہیں کرنی، وہ تو ان کا اپنا ہوتا ہے نا معاملہ، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی گھر والوں کے سامنے بھی، یا میں کسی کے یار بڑا خوبصورت ہے گا، کہنا نہیں چاہیے، کسی کے متعلق یہ کہنا نہیں چاہیے، یہ چیز منع ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب ہم اچھے اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر صورتیں جو بنتی ہیں نا وہ اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، خیالات کی دنیا میں ہم پرواز کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال ہی سب کچھ کرتا ہے، خیال ہی اچھائی پیدا کرتا ہے، خیال ہی برائی پیدا کرتا ہے، خیال ہی خواب بن جاتا ہے، خیال ہی کشف بن جاتا ہے، خیال ہی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں لگا دے گا اشاروں پر، وہ کیا کہتے ہیں کرنا کیا ہوتا ہے نا کہ بھئی وظیفہ کرتے ہیں جو رات کو خواب کہتے ہیں مدد لینے کے لیے، اسے استخارہ، خیال ہی استخارہ بن جائے گا، خواب بھی بن جائے گا، کشف بھی بن جائے گا، استخارہ بھی بن جائے گا، خیال ہی دعا بن جائے گا، خیال بڑھ جائے گا تو آپ کی تقدیر بن جائے گا۔ خیال ہی ساری پرواز کرتا ہے، اور ساری جنگ خیال کی ہے۔ آپ نے کس کے متعلق کیا خیال کر رکھا ہے، کتنا اونچا خیال کر رکھا ہے، ساری جنگ خیال کی ہے۔ یہ میرا بھائی ہے خیال، یہ میرا بھائی نہیں ہے خیال، خیال پر نیچے، خیال پر اوپر۔
خیال سے ہی سر ہے. جیسے میں ابھی خیال کیا پیدا کر رہا تھا, بھئی آپ نے خیال رکھنا ہے اللہ بندہ بندہ اللہ, یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ رکھتے ہیں, ہمارا کوئی اللہ ہے, بندگی میں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیشہ ہی ہے نا, وہ تو وہاں سے نیچے نہیں آ سکتا, جو وہ شان ہے نا اس سے نیچے نہیں وہ آ سکتا, وہ اللہ ہی ہے. بندے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, اللہ نہیں ہو سکتا. پیر پیر ہی ہوتا ہے, اسے پیر رہنا چاہیے. مرید مرید ہوتا ہے, اسے مرید رہنا چاہیے, کیونکہ اپنا سٹیٹس چینج نہیں کرنا چاہیے. اپنا سٹیٹس چینج کر بھی نہیں سکتے نا. نبی نبی ہے, امتی امتی ہے, امتی کو امتی رہنا ہے, نبی کو نبی رہنا ہے, سٹیٹس چینج نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں اشک کی آگ ان نغموں سے تیزی پکڑ لیتی ہے جس طرح اس پیاسے شخص کی پیاس ان اخروٹوں کے پانی میں گرنے سے تیز آ رہی تھی جو پانی میں گر کر آواز پیدا کر رہے تھے. وہ آگے مثالوں نے سمجھائی. ایک شخص پیاسا تھا, پانی گہرے گڑھے میں تھا, یہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا, تو اس نے اخروٹ کے درخت پر چڑھ کر اخروٹ توڑ کر پانی میں پھینکنے شروع کر دی. اخروٹ کے پانی میں گرنے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی, بڑا مزہ لے رہا تھا. چیز دور ہو, ہاتھ میں نہ ہو تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور اگر قرب کے احساس ہو کہ میں کہیں نہ کیسے نہ کسی نہ طریقے سے پہنچ جاؤں گا, تو اندر کے جذبات جو ہے نا اس کے حصول میں لگ جاتے ہیں کہ میں پہنچ کر دکھاؤں گا. آج ہم کچھ نہیں, کل بہت کچھ ہوں گے, کیونکہ ہم نے کون سی ہار مان لی ہے. اگر زندگی کا ایک دن بھی باقی ہے تو اس دن میں بھی کامل ہو جائیں گے تو کمال ہے, کیونکہ ایک دن میں مرنے سے پہلے, سانس ختم ہونے سے پہلے ہم نے ٹرافی جیت لینی. یہ بھاگے نہیں ہیں یار, لگے رہیں. ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں, کیوں میں لگے ہوئے ہیں, باری آ ہی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ روڈ پھینکتا جاتا تھا, اور شکر ہے پانی کی آواز سے آ رہی ہے نا. ایک عقل مند پاس سے گزرا, وہ پیاسے کا منشا نہیں سمجھتا تھا. اس نے دیکھا کہ اخروٹ پانی میں ضائع ہو رہے ہیں, تو کہنے لگا کہ اخروٹوں کو ضائع ہونا تیری خواہش کو بڑھا دے گا, کیونکہ اخروٹ گہرے پانی میں غائب ہو جائیں گے. اخروٹ پھینکنے والے پیاسے نے عقل مند سے کہا, میرا مقصد اخروٹ توڑنا نہیں ہے, غور کر, میرا مقصد کوئی اور ہے. میں اخروٹ اس لیے پھینک رہا ہوں تاکہ گرنے سے پانی کی آواز سن سکوں اور اس کے بلبلوں کو دیکھ سکوں. پیاسے کا یہی شغل ہوتا ہے کہ وہ حوض کے چکر کاٹے, پانی اور نہر کے چکر لگائے اور پانی کی آواز سنے, اور اس کا یہ گھومنا ایسا ہی ہے جیسے کہ حاجی کعبے کا یا مرید شیخ کا طواف کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اللہ واسطے. جیسے ہم نہیں آواز لگاتے کہ یا اللہ تیرے گھر کا نہیں, تیرے گرد طواف کر رہے ہیں, تیرے گرد طواف کر رہے ہیں نا, کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. کہ 7 پھیرے لاؤ, جب 7 پھیرے لگائیں گے یا اللہ تیرے گرد گھوم رہے ہیں. اس لیے حاجی ان پتھروں کی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی, ورنہ اس گھر کی قدر و قیمت تو اپنی جگہ پر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قدر و قیمت اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ جب کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جب سے یہ گھر بنایا اس میں کبھی آیا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ گھروں سے بے نیاز ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک ڈائریکشن متعین کر دی کہ آپ نے جب نماز پڑھنی اس طرف رخ کر لینا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیضان جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف سے بندے کے دل میں آتا ہے. اس لیے ایک بندہ نماز پڑھا رہا تھا, امام تھا, اسے تھوک آ گئی, بلغم آ گئی, اور پہلے دور میں بلغم جو تھی وہ تھوک دی جاتی, زمین میں مٹی میں دبا دی جاتی. اس نے کنگورا لیا اور سامنے پھینک دی. حضور گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا اور فرمایا اگلی نماز میں یہ امام نہیں ہوگا. اگلی نماز میں اسے امام مقرر نہیں کیا گیا, وہ سرکار کے پاس آیا. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سامنے اللہ ہوتا ہے, تم نے سامنے تھوک دیا. اور تھوک کا بھی معنی بھی بتایا کہ بھائی دائیں طرف بھی نہیں تھوکنا, بائیں طرف پاؤں کے نیچے, اور اسے دبا دو تاکہ مٹی میں دب جائے. طریقے بتا دیے کہ بھائی ایسے ایسے کرنا ہے. اس لیے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرض کریں ہم روٹی کھا رہے ہیں, گوشت کی ہڈی, کیونکہ وہ تو تھا نا باہر, کیا کہتے ہیں, بڑاڑی کا علاقہ, جنگل کا علاقہ, وہاں کون سا مکان میں ہم تھے, باہر کھانا ہوتا تھا. تو بعض اوقات ہم یہاں کھانا کھا رہے ہیں تو ہڈی آگے تو ادھر پھینک دیں. ادھر کیا ہے قبلہ, ادھر نہیں پھینکنے دیتے. کیا شرم نہیں آتی؟ ادھر قبلے کی طرف پھینکتے ہو ہڈی, زمین کے اندر رکھ دو, پاس رکھو, ادھر نہیں پھینک, قبلہ رخ نہیں پھینک.
جسے کہا جاتا ہے کہ دائیں طرف بھی نہ تھوکو. اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پیشاب پہانا کر رہے ہیں تو اس میں بھی تھوکنا نہیں ہے. تیری تھوک پاک ہے، پیشاب پہانا نہ پاک. تیری قدر ہے، تیری قدر ہے، تیری بالوں کی بھی قدر ہے. ہم تو پھینک دیتے نا کوڑے. کہا نہیں، ان کو دبانا چاہیے. مستحب ہے کہ دبایا جائے، مٹی کے اندر دبایا جائے. اور میں وہاں اپنے پیر و مرشد دیکھے تھے جو یہ ناخن کاٹتے تھے نا اور یہ بال ان کے گرتے تھے، سارے اکٹھے کر کے نا وہ جا کے مٹی میں دبایا کرتے تھے. میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کو دیکھا تھا کہ وہ یہ مستحب کام بھی کرتے تھے. ایک دفعہ کیا کہتے ہیں ناخن تھے تو انہوں نے مجھے دیے دبانے کے لیے. اب میں سوچوں کہ کنہ کو دبانا ہے کہ کٹنا کڑاتے وہ دبایا جائے. میں کہا پہ جھاڑی پا دیں گے نا، پھر کہڑی گل ہے. میں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پر مٹی نکالی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ آ جائے اس میں مٹی پریس ہو جائے گی، ڈال کے اس کو پریس کر دیا. جب پریس کر دیا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں کہا ٹھیک ہے، تو جھاڑ بھی تو پڑ سکتی نا کہ کتنا ہی، تو پھر کہڑی گل ہے، کھا لیں گے. عمل تو نہ بھجو، جھاڑ پڑ جائے کوئی بات نہیں. کیونکہ جھاڑ نہ کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو پیرا تو ایویں جھاڑ پا دینی ہوں، جان بوجھ کے جھاڑ پا کے دیکھنا ہوتا ہاں کردا کی ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا، غصہ کرتا ہے فلانا کرتا ہے، کی کرتا ہے. وہ تو جھاڑ ڈال سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ جھاڑ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بنائے. موگیو دو کرائے. ویری گڈ. ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پر نیند آ رہی ہو وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آئندہ جب کبھی ایسا ہو حدیث پر عمل کریں، منہ بھی دھو لیں، ادھر بھی بیٹھ جائیں تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے، میرے نبی کے فرمان پر عمل ہو جائے کہ جہاں پر نیند آ رہی ہو وہاں سے اٹھ کے دوسری طرف آ جائے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو حدیث پر عمل ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا تو شعر و شاعری قرآن و حدیث ہے نا. ٹھیک ہے نا. ایک بچے کو سکھائیں گے نیند آتی ہو جس جگہ پر تو کیا کرنا ہے، جگہ بدل لینی. کیا کرنا ہے، جگہ بدل لینی. اور یہ اس وقت ہے نہیں کہ بسترے سے نیندر آندی ہو تو کہ میں امی کو چلا جانا، تو امی کو نیندر آئی تو ابو کو چلا جانا، ہوتے نہیں. یہ جب نیک محفل ہو رہی ہے وہاں پر کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر بیان ہو رہا ہے وہاں پر نیند آ رہی ہے تو ہم نے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، یا سمجھ لے کے نہیں تو کھڑے ہو جائیں. کیونکہ بعض اوقات انسان رہ نہیں سکتا، اور اگر بہت شدید نیند ہے پھر ادھر جا کے سو جائیں، اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. کیونکہ کہتے جاتا ہے نا کہ تمہیں اگر نیند شدید آئی اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں میں نماز کروں گا تو نماز چھاڑے دے، سو جائے، ذرا اٹھ کے پڑھ لیں، نہیں تو پتہ نہیں کی تو نماز ہی پڑھ جائیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. مجھے یاد پڑتا کہ یہ رضا جب گیا تھا نا ہمارے ساتھ عمرے پر، یقین مانے عمرہ کر کے جب آئے ہم لیٹے نا، وہ باتیں کر رہا ہے، مجھے اتنی شدید نیند کہ ایک ایک منٹ میں کتنے ہاں مجھے آ جائے. ایسے پھر آنکھ کھولے، پھر ایسے کھلی آنکھوں نہ خواب آ رہے ہیں، اور آگے کے کوئی ٹائم تھا فجر کا، تو اس طرح سے وہ ایسے. تو میں کہ یار اتنی شدید نیند کے بیان تو بات، جتنی شدید نیند آ رہی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند آ جائے. وہ آج کل تو میں نے رواج رکھا ہوا ہے جدو نیند آئے سوئی، جب نیند آئے سو جاؤ. پہلے یہ اور ہوتا ہے مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آ رہی، فجر کے بعد سوتا تھا. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ رات کو نیند آ جاتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد پھر فجر کے بعد دل کرتا ہے سو جاؤ. کہ جب بعض اوقات کوئی دوست فون کرتا ہے نا، کہتا ہے میں ذرا نماز پڑھ کے دوبارہ فون کروں، میں کہا ٹھیک ہے. میں نے رکھا ہوتا ہے سائلنٹ پر، تو اگر اس کا فون آ گیا میں سو گیا ہوں تو پھر سو گیا ہوں. میں کہا نیند پوری کرو، فون بعد میں سن لیں گے، ایک نہیں ایمرجنسی. اپنی طبیعت میں حلل نہ ڈالو، کیونکہ طبیعت میں 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں کہ وہ جنہیں پوری ہونی چاہیے. یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر کہ 5 وقت کی نمازیں پوری ہونی چاہیے، باقی سب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں دے. ہماری ان اولادوں کو کامیاب فرما دے، ان بچوں کو کامیاب فرما، ان کے علم میں، عمل میں، خلوص میں اضافہ فرما.
ان کو اپنا محبتی بنا، ان کی شرارتیں دور ہوتی نظر آئیں، شرافتیں قریب ہوتی نظر آئیں، مہربانیاں ان پر ہوتی نظر آئیں۔ یا اللہ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما، رخ کر لیں تو راستہ دیتا نظر آئیں، معاملہ سنورتے نظر آئیں، کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ تجھ سے جدائی ہو۔ تیری یاد ہمیشہ ہمیں مست رکھے، تیرے ذکر میں لگے رہیں، تیری فکر میں لگے رہیں، تدبر تفکر کرتے زندگی گزرتے نظر آئے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک۔